اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین على سیدنا ونبینا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا حبیب قلوبنا وبالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین غاصبی حقوقہم منکری فضائلہم ومناقبہم وعطشہم وولایتہم واسرارہم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا صلوات بھیجے محمد ملتمس ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آپ حضرات غلام حیدر نقوی ابن ماجد حسین اور ادیبہ فاطمہ بنت احمد علی صاحب کی روح کو ایصال کر دیں۔ صلوات عنایت فرما دے محمد وآلہ سامعین مکرم حاضرین مجلس سلام علیکم۔ چند معروضات اسی آیت کے ضمن میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے، چونکہ شعراء، علماء، خطبہ اور انتہائی لائق احترام سامعین موجود ہیں، لہٰذا اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ آج کی شب جناب مختار کے شہادت کی شب، لہٰذا میں نے سوچا کہ چند معروضات انہی کے سلسلے سے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ زمانے کو یہ پتہ چل جائے کہ حضرت مختار کی شخصیت کتنی اہم ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد عامر بھائی آگے آ جائیں۔ ارے آپ شاعر اہل بیت ہیں صاحب۔ ہاں، تو میں نے سورہ احزاب کی 61ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ سورہ 90 نمبر پہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس سے پہلے 89 سورے اور اس کے بعد 24 سورے مزید خدا نے نازل کیے ہیں۔ یہ سورہ 9 رکوع پہ مشتمل ہے، مدینے میں نازل ہوا ہے، 1307 کلمات ہیں، 5787 حروف ہیں۔ تھوڑا سا اپنی زبانوں کو جنبش دیجئے گا، اس لیے کہ حالت روزہ میں غیبت کرنا منع ہے اور عام حالات میں بھی منع ہے، لیکن اہل بیت کی فضیلت پہ بولنا منع نہیں ہے، لہذا اپنی زبان کا صحیح استعمال کیجئے، جائز استعمال کیجئے اور اہل بیت کی فضیلت پہ بولتے رہیے۔ سورہ احزاب حضور والا اس کے سلسلے سے امام صادق علیہ السلام
فرماتے ہیں کہ جو اپنی زندگی میں کثرت سے، اور کثرت کا لفظ یہ 100 مرتبہ پہ منطبق ہوتا ہے. کیوں؟ اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ جب خدا نے مطالبہ کیا کہ میرا ذکر کثیر کرو تو معصوم نے فرمایا ہماری دادی کی ایک تسبیح پڑھ لو، خدا کا ذکر کثیر ہو جائے گا. تو اپنی زندگانی میں کم سے کم 100 مرتبہ سورہ احزاب کی تلاوت کریں. فائدہ کیا ہے وہ سن لیجئے. جو زندگی میں 100 مرتبہ کم سے کم سورہ احزاب کی تلاوت کرے گا، پروردگار عالم اسے میدان محشر میں نبی اور خدیجہ کے پڑوس میں گھر دے گا. دیکھیے سرفراز گنج کے اہالیان، گھر لینے سے پہلے اچھا پڑوس دیکھنا ضروری ہے. کاش توجہ کیا ہوتا. اس لیے کہ پڑوسی بہتر ہے تو گھر جنت ہے. اب کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ سورہ احزاب کی تلاوت کے ثواب میں آپ کو پڑوس کس کا ملے گا؟ آخری نبی اور جناب خدیجہ کے گھر کے برابر میں آپ کا گھر ہوگا. پہلی فضیلت یہ ہے روحانی فضیلت. اب قرآن چونکہ مادیت کے اعتبار سے بھی فائدہ پہنچاتا ہے تو رسول اسلام خواص القرآن میں، دیکھیے جتنی باتیں پیش کروں گا حوالے کے ساتھ پیش کروں گا، اس کے بعد بھی آپ زبان اپنی بند رکھیں گے تو خود ذمہ دار ہیں. خواص القرآن میں، اچھا یہ دونوں فضیلتیں کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ شیخ صدوق کی کتاب ہے ثواب الاعمال عقاب الاعمال. عامر بھائی، ثواب الاعمال عقاب الاعمال میں. اور دوسری کتاب ہے تفسیر برہان، علامہ ہاشم بہرانی کی تفسیر ہے، اس میں بھی یہ فقرے لکھے ہوئے ہیں. معصوم فرماتے ہیں خواص القرآن کے اندر رسول نے فرمایا کہ جو سورہ احزاب ہرن کی کھال پہ لکھوا کے ڈبی میں بند کر کے اپنے گھر میں رکھے گا، جس گھر میں رشتے نہیں آتے ہوں گے اس میں بھی آئیں گے. اس وقت سماج پریشان ہے کہ لڑکیوں کی عمر زیادہ ہو رہی ہے، رشتے نہیں آ رہے ہیں. نہ جانے کس کس بابا کے گلی کی خاک چھان لے. یاد رکھیے گا جب اہل بیت کو چھوڑیں گے نا تو رسوائی گلے کا ہار بن جائے گی. یہ یاد رکھیے گا، اہل بیت کو نہ چھوڑیے. اہل بیت نے فرمایا، رسول اسلام نے فرمایا، جن کی اہل بیت انہوں نے فرمایا کہ جو سورہ احزاب کو ہرن کی کھال پہ لکھوا کے ڈبیے کے اندر یعنی ڈبی کے اندر بند کر کے اپنے گھر میں رکھے گا، اس کے گھر میں رشتے خیر کے ساتھ آنے لگیں گے، شر کے ساتھ نہیں. خیر کا مطلب ہے رشتوں کی ذمہ داری اہل بیت نے لے لی ہے. یہ دو فضیلتیں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی. اب ترجمہ سن لیجئے. خدا اعلان کر رہا ہے، کیونکہ میں نے بتا دیا عزیزم رضا ساحر، مولانا شبر صاحب، اسد صاحب، بلکہ اسدین، تو یہ بھرپور توجہ مجھے اس مرحلے پہ چاہیے کیونکہ بات بہت قیمتی ہے. پروردگار کہہ رہا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. پروردگار کہہ رہا کچھ ملعون وہ ہیں کہ جہاں ملے انہیں پکڑ لو، وقتلوا تقتیلا، اور ایسے قتل کرو جیسے قتل کرنے کا حق ہے. یہ آیت نازل ہوئی تھی محمد عربی پہ، عمل کیا ہے مختار نے. کاش توجہ کیا، ذرا سا بولیے گا میرے ساتھ. مولا سلامت رکھے آپ لوگوں کو، کبھی کسی کی نظر نہ لگے آپ کی سماعت کو. سنیے گا کیونکہ حضرت مختار پہ گفتگو بہت کم ہوتی ہے، جبکہ کتابیں بہت زیادہ لکھی گئی ہیں. اگرچہ مختار سے بہت سے برادران اسلام بہت چڑھتے ہیں، بہت زیادہ، لیکن میرا ان کو ایک مشورہ ہے، حضور آپ کی اجازت کے ساتھ اور سب کی اجازت کے ساتھ ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ صاحب آپ پہ تو واجب ہے کہ حضرت مختار کا ذکر عید میلاد النبی میں کیجئے.
جو ذہین لوگ ہیں وہ پہنچ گئے. آپ پہ تو واجب ہے کہ حضرت مختار کا ذکر عید میلاد النبی میں واجب سمجھ کے کیجئے، کیونکہ آپ ہی تو کہتے ہیں کہ حسین کو شیعوں نے قتل کیا، تو پھر مختار نے تو شیعوں کو مارا ہے نا. آج توجہ کیا مولا سلامت رکھے. بھائی بیان میں ندرت تو ہونی چاہیے. بھائی آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے. آپ تو ہر جگہ یہ کہتے ہیں کہ شیعوں نے مارا، یہی اسی لیے خود کو کوٹتے ہیں، خود کو مارتے ہیں، روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، توبہ کر رہے ہیں. تو بھائی مختار نے انہی لوگوں کو تو مارا جس نے حسین کو قتل کیا. اب ہم ذکر مختار کرتے ہیں تو آپ چڑھتے کیوں ہیں؟ صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد. کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں لعنتیں تلاش کر رہی ہیں. ایسے لوگ جب ملے، اب آپ کہیں گے یہ آیت امام حسین کی طرف کیسے موڑ دیا؟ بھائی قرآن نے فیصلہ کیا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالمین پہ اللہ کی لعنت ہے. اب حسین کو قتل کرنے والے ظالم ہے یا نہیں؟ قاتل حسین پہ رسول نے لعنت کی یا نہیں کی؟ علماء حقہ نے لعنت کی یا نہیں کی؟ ائمہ نے لعنت کی یا نہیں کی؟ زیارت عاشورہ میں لعنت ہے یا نہیں ہے؟ جب ہر جگہ لعنت ہے تو ایسے لعنتی اللہ کے رہا جہاں ملے، جہاں ملے، اینما سقفو، جہاں ملے اخذو، پکڑ لو. اب یہ بتائیے حسین کے قاتل مختار کو جہاں ملے پکڑا یا نہیں پکڑا؟ ذرا سا بیدار ہو کے سنیے گا. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ مجلس کے فوراً بعد مجھے ایئرپورٹ نکلنا، فلائٹ ہے میری، تو بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن کم وقت میں ستھری گفتگو کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. کیا کہا؟ اینما. دیکھیے جناب مختار پہ بولنا آسان کام نہیں ہے. اینما سقفو، جہاں ملے، خدا کہہ رہا جہاں ملے پکڑ لو، اخذو، پکڑ لو. اب کچھ نادان مولی صاحب ہمارے میں سے یہ کہتے ہیں کہ مختار نے سید سجاد سے اجازت نہیں لی تھی. ارے بھائی جب اللہ قرآن میں اجازت دے رہا ہے، بھائی بولیے گا میرے ساتھ، جب اللہ قرآن میں اجازت دے رہا ہے، اجازت دے رہا ہے، اور اگر اس کے بعد بھی آپ کی کمزور نظروں نے کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا، پھر کہوں گا کمزور نظروں نے واٹس ایپ کا تو مطالعہ کیا، انسٹا کا تو مطالعہ کیا، فیس بک پہ تو 22 گھنٹے رہے. خدا کی قسم کبھی کبھی تو حیرت ہوتی ہے مولی صاحب مجھے ان لوگوں پہ کہ ایسے لوگ بھی فیس بک پہ موجود ہیں جن کا فیس ابھی تک علی کی محبت میں بک نہیں ہے. ایسے لوگ بھی فیس بک پہ ہیں. لکھا ہوا ہے 5000 فرینڈ، 1200 فرینڈ، نجی زندگی میں ایک سچا دوست نہیں. اس لیے کہ ہم نے دوستی وقف کر دی فیس بک کے لیے اور اپنے دوستوں کو وقت ہی نہیں دیا. کبھی کبھی ان باتوں پہ بھی بول لیا کیجئے. اپنے دوستوں کے لیے میں نے وقت ہی نہیں نکالا، فیس بک پہ ہی ہائے ہلو. یاد رکھیے سب سے غریب آدمی وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو، جس کا کوئی دوست نہ ہو. میں پھر کہہ رہا ہوں معصوم نے فرمایا سب سے غریب آدمی وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو. دوست بنائیے، منافق کو دوست نہ بنائیے. دوست میں اور منافق ساتھی میں فرق ہے. منافق کسے کہتے ہیں؟ جو ہول لائف آپ کی تعریف کرے. پھر میں رک گیا اپنے بیان دینے کے بعد. جو ہول لائف پوری زندگی آپ کی تعریف کرے وہ ہے منافق. اور ایک پہچان بتاؤں،
پوری کتابوں کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایک اور پہچان بتاتا ہوں, رضا میاں سن لیجئے گا اور ارزانی پور تک یہ پیغام پہنچا دیجئے گا, اور ساحر میاں آپ غازی پور تک, عامر بھائی آپ فیض آباد تک, اعظم گڑھ تک آپ یہ پیغام پہنچا دیجئے. جس آدمی کے سارے دوست ہوں سمجھ لیجئے پکا منافق ہے. یہ کلیہ ہے, یہ کلیہ ہے. اگر کوئی برائی نہ کر رہا ہو اور کوئی کہہ رہا میری تو سب سے دوستی ہے, سمجھ لیجئے گا منافق ہے. اس لیے کہ جب سارے اچھے نہیں تو سب سے دوستی کیسی؟ جب سارے اچھے نہیں, بھائی جو بات جو حق بات نہ بول سکتا ہو وہ اچھا کیسے؟ جو مختار کے خلاف اٹھائی ہوئی آواز کو دبا نہ سکتا ہو وہ کیسا دوست؟ کس طریقے سے حق پہ ہے؟ دور تو ایسا ہے, میں کیا کیا بتاؤں آپ کی خدمت میں کہ کیا کیا اعتراضات ہوتے ہیں. لیکن آیت اللہ خوئی کا ایک جملہ قلم نور سے پیشانی حور پہ لکھا جائے تو حق ادا نہ ہو. آیت اللہ خوئی کہتے ہیں اگر کوئی مختار کی برائی کرتا ہوا زبان سے نظر آئے سمجھ لیجئے گا اس نے بنو امیہ کے دسترخوان کی روٹی کھائی ہے. بھائی خدا کے لیے توجہ کیا ہوتا. بھائی کیا اچھی بات کہی ہے زبان سے. اور اس جملے پہ میں شورا سے دعا بھی چاہتا ہوں, داد بھی چاہتا ہوں. اور وہ کہتے ہیں اگر کوئی اپنی روشنائی مختار کے خلاف صرف کرے سمجھ لینا اس کی رگوں میں بنو امیہ کا لہو دوڑ رہا ہے. صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد. لبیک یا حسین یا علی. اینما سوقفو, جہاں ملے اوخیزو, پکڑ لو. اب صحیح ترجمہ کرو, وقتلو تقتیلا. دو ترجمہ ہے اس کا, ایسے قتل کرو جیسے قتل کرنے کا حق ہے, اور دوسری جگہ ترجمہ ہے قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے, قتلو تقتیلا. اب پوری کائنات میں ڈھونڈ کے بتائیے کہ کڑاہ کس نے چڑھوائے. بھئی اگر آپ کو حضرت مختار کے ذکر پہ بھی خوف آ رہا ہو تو بہتر ہے کہ مردوں کی صفوں سے نکلیے. سن لیجئے کچھ تذکرے ایسے ہیں جو اپنے آپ انقلاب پیدا کر دیتے ہیں, اور جب سیریا جیسی جگہوں پہ ہمیں مارا جا رہا ہو تو ہم پہ لازم ہے کہ اپنی قوم میں واجب سمجھ کے حضرت مختار کا ذکر کریں تاکہ مردہ ضمیر لوگ زندہ ہو جائیں. اب زبان نہیں پھوٹ رہی, کیوں نہیں بولا جا رہا ہے؟ سیریا میں جو شیعہ نے حیدر کرار قتل ہو رہے ہیں, لیکن چند روز پہلے کی ایک ویڈیو آئی کہ ایک شخص ایک علی کے چاہنے والے کو قتل کر کے اس کا سینہ چاک کر کے اس کا دل نکال کے چبا رہا تھا. یار میں نے ویڈیو دیکھا, گریا کیا, لیکن فوراً وضو کر کے شکر کا سجدہ کیا. معبود کم سے کم 1400 سال بعد پتا تو چلا ہندا کا گھرانہ رہتا کہاں ہے. اور علی کے چاہنے والے کیسی زندگی بسر کرتے ہیں. یہ ذکر حضرت مختار ہے. اور اگر کسی کو مخالطہ ہے ایک اور حدیث سنیے, نام ہے مولا سجاد, بیان کر رہے ہیں کہاں؟ حالت سجدہ میں. حالت سجدہ میں مولا سجاد بیان کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی, کون؟ امام زین العابدین سید ساجدین. حالت سجدہ میں کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی ادرک لی ساری من آدائی وجز اللہ المختار خیرہ. دیکھیے جب کوئی کلام کرے تو یہ دیکھیے کس سے کر رہا ہے, کہاں کر رہا ہے, کون کر رہا ہے.
کون کر رہا ہے؟ زمانے کا امام۔ کہاں کر رہا ہے؟ حالت سجدہ میں۔ کس سے کر رہا ہے؟ ذرا سا اگر آپ بیدار ہوتے نا تو مجھے لطف آ جاتا۔ کس سے کر رہا ہے؟ خدا سے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ سارے کا سارا حمد، الف لام استغراق کا ہے، سارے کا سارا حمد اے میرے پروردگار تیرے لیے ہے کہ تو نے ہمارے دشمن پہ مختار کو مسلط کیا۔ اللہ تو مختار کو جزائے خیر دے دے۔ جزا اللہ المختار خیرہ، مختار کو جزائے خیر دے تو پروردگار۔ اس کا مطلب مختار نے کچھ ایسا کیا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں شیعوں کو تو چاہیے مختار کا مولوی صاحب شکریہ ادا کریں کہ مختار نے 3,83,000 سپولے مار دیے۔ یا یہ سوچئے گا، میں پھر کہہ رہا ہوں بڑی مشکل گفتگو ہے، نہ جانے کتنی تاریخ کو نچوڑا جاتا ہے۔ 3,83,000 سپولے حضرت مختار نے مار دیے۔ نہیں سوچئے کتنے جولانی ہوتے آج۔ حضرت مختار کا شکریہ ادا کیجئے۔ اور ایک بات اور کہوں، جو کام امام نہ کرے ہمیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سنیے گا بہت غور سے۔ بعد کربلا سید سجاد مسکرا نہیں رہے تھے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ بعد کربلا، مولا سلامت رکھے، بعد کربلا سید سجاد، یہی لکھا ہے نا کتابوں میں، مسکراتے نہیں تھے۔ اس کا مطلب کربلا کے بعد شیعوں کے لیے، میری طرف متوجہ رہیے گا، شیعوں کے لیے مسکرانا حرام ہو جاتا۔ اگر مختار نے ہرملہ کا سر سجاد کے پاس بھیجانا ہوتا۔ اب آئیے مختار کی زندگانی کی طرف۔ مختار بنتا نہیں ہے، بنا کے بھیجا جاتا ہے۔ میری بات پہ بھروسہ نہیں تو آئیے ذکر العباس لکھنے والے رائٹر علامہ نجم الحسن کراروی نے اپنی کتاب مختار آل محمد میں یہ الفاظ تحریر کیے ہیں۔ اردو کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، جا کے پڑھ لیجئے گا کہ ابو عبیدہ حضرت مختار کے باپ کی خواہش ہوئی کہ میں شادی کروں۔ بہت سے رشتے آئے، کیونکہ وجیح صورت تھے، اسمارٹ تھے، ڈیل ڈول اچھا تھا، قبیلے کے سردار تھے۔ ایک گھر کو اور کیا چاہیے؟ وجیح صورت، قد داور، قبیلے کے سردار، اور حجاز میں نہ جانے کتنی پراپرٹی حضرت مختار کے والد کے نام پہ۔ ہر جگہ سے رشتہ آیا، یہ ٹھکراتے رہے۔ ایک دن سوئے، کوئی خواب میں آیا، آنے کے بعد کہتا ہے ابو عبیدہ تم دومت الحسنہ سے شادی کرو۔ کاش توجہ کیا ہوتا، دومت الحسنہ سے شادی کرو۔ تشریح کرنے والے علماء نے لکھا ہے کہ یہ پیغام ابو عبیدہ کو محمد عربی نے خواب میں آ کے دیا۔ نہیں، اب جائیے عقل کا ماتم نہیں کیجئے، اپنی عقل کو واہ واہ کیجئے۔ بھئی ایک طرف علی عقیل سے کہہ رہے ہیں مجھے رشتہ بتائیے، اور ایک طرف محمد ابو عبیدہ سے کہہ رہے ہیں شادی دومت الحسنہ سے کر لو۔ صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد۔ پرانے زمانے میں بزرگان ساتھ دیں گے، پورا ایک عشرہ ہوتا تھا مختار نامے کے نام سے، جو کہ نئی نسل نے بند کر دیا۔ ضروری ہے حضرت مختار، حضرت مسیب کا ذکر کرنا، تاکہ ہمارا ضمیر جو حرام کھا کھا کے مردہ ہو گیا ہے وہ پھر سے زندہ ہو جائے۔ بھئی حرام خوری تو اس وقت بام عروج پہ ہے۔ کیا کیا مثالیں دوں؟ رشوت کے پیسے سے گھر بنایا، بورڈ لگایا ھذا من فضل ربی۔ کتنے لوگ تو اللہ کا گھر بنا کے اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔
بھائی کچھ جملوں پہ داد نہیں دیجئے تو اچھا ہے، اس لیے کہ جیسے ہی مولوی صاحب ایسا جملہ پڑھتا ہوں نا، رضا میاں ہر آدمی اپنے دائیں بائیں دیکھنے لگتا ہے۔ شاہد رضوی ہمیشہ کہتا ہے صاحب دیکھنے کی سب سے اچھی جگہ اپنا گریبان ہے، اپنے گریبان میں جھانکیے نا، ہوتا ہے یا نہیں؟ لوگ اللہ کا گھر بناتے بناتے اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔ یاد رکھیے حق خدا، حق اہل بیت کبھی ضبط نہ کیجئے، کبھی نہ ماریے۔ اگر کبھی یہ شک ہو جائے 1 روپیہ مسجد کا ہے یا 10 روپے تو کوشش کیجئے 12 نکال کے دے دیجئے۔ یہ نہیں چلے گا کہ کسی مولوی صاحب کو فون کیا، مولوی صاحب ایسا ایسا مسئلہ ہے، انہوں نے کہا 6 ہم کو دے دو، 2 مسجد میں دے دو۔ مولوی نے حلال اور حرام کا ٹینڈر نہیں چھڑایا ہے، یہ یاد رکھیے گا، نہ خطیبوں نے چھڑایا ہے۔ عموماً ایسا ہی ہوتا، آپ فون کر کے دیکھ لیجئے گا، ایسا ایسا ہو گیا، اتنا آپ ہمیں دے دیجئے۔ آپ حلال محمدی کو حرام کریں گے، حرام محمدی کو حلال کریں گے، یہ اتھارٹی دی کس نے ہے آپ کو؟ یاد رکھیے حلال محمد قیامت تک حلال ہے اور حرام محمد قیامت تک حرام ہے۔ میں اپنی بات کو انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر سمیٹ دوں گا، جلدی سے فقرے سن لیجئے۔ ایک طرف عقیل نے رشتہ بتایا اور ایک طرف علماء لکھتے ہیں وہ آواز دینے والا، وہ خواب میں آنے والا کوئی اور نہیں، زمانے کے رسول تھے۔ اب دومت الحسنہ کا پیغام گیا ابو عبیدہ کی طرف سے، باپ نے شکریہ کے ساتھ بیٹی کا رشتہ منظور کر لیا۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، قبیلے کچھ ہی شریف تھے عرب میں۔ میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا، قبیلے کچھ ہی شریف تھے عرب میں، بقیہ اکثریت گڑیڑیوں کی تھی۔ اس کی وضاحت نہیں کروں گا، جا کے دیکھ لیجئے گا۔ مصائب الشیعہ کے اندر بھی تمہیدی طور پہ یہ بات لکھی ہے کہ کیسے لوگوں نے اہل بیت سے بغض کیا ہے۔ انہی لوگوں نے کیا ہے جو جنگلوں کی پیداوار تھے۔ کبھی اس عنوان پہ مجلس رکھیے کہ ہم جنہیں نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے، پھر بتاؤں کہ کیا کیا معاملات ہیں۔ اور یہ چیزیں بچوں کو بتانا ضروری ہے، اس لیے کہ جیسے ہم نے حمید بن مسلم کا ممبر سے نام لے لے کے اتنا مقدس بنا دیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حمید بن مسلم کسی بہت پارسا آدمی کا نام ہے۔ یزید کا طرفدار تھا حضور، یہ نوجوانوں اور بچوں کے لیے جاننا ضروری ہے۔ یزید کا طرفدار تھا، ادھر سے کربلا لکھنے پہ مامور تھا، پیسے لیے تھے، اور امام حسین کے بدن پہ گھوڑا دوڑانے والوں میں ایک نام یہ بھی ہے۔ کبھی کبھی صرف سن کے چلے نہ جائیے، پوچھا بھی کیجئے۔ باد کربلا کتاب ہے، اس میں تفصیل سے اس کے بارے میں لکھا ہوا کہ حمید بن مسلم تھا کون، اور جا کے ہسٹری میں دیکھ لیجئے گا کون تھا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو پتہ رہے کہ کس نے کیا کیا ہے۔ جیسے 19 رمضان سے 21 رمضان تک ہم صرف یہی سنتے چلے آئے، قاتل علی عبد الرحمن ابن ملجم پہ لعنت۔ ارے بھیا، جیسے یزید کی دادی ہندہ نے وحشی کو کرائے پہ، اب اس سے زیادہ وضاحت کیا کروں مولی صاحب، جیسے وحشی کو کرایہ دے کے بلایا تھا اور حمزہ کا قتل کروایا تھا، ویسے ہی یزید کے باپ نے اور ایک مدینے کی رہنے والی نے اور ایک خلیفہ اول کے سالے نے عبد الرحمن ابن ملجم کو ہائر کیا تھا۔ یہ کرائے کا ٹٹو تھا، اور کچھ لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو، تو یوں سمجھ لیجئے
وارث علی شاہ کا نام تو سنا نا، جسے وارث پیا کہتے ہیں. ان کا ایک واقعہ سن لیجئے. وہ یزید پہ بہت لعنت بھیجتے تھے. تو ایک ان کا چاہنے والا مرید آیا، کہنے لگا یزید پہ لعنت کیوں بھیجتے ہیں؟ قتل تو عمر سعد اور شمر نے کیا تھا. انہوں نے کہا چل میرے ساتھ. باہر گئے، گلی میں آئے، ایک 4 پیر والا سگے نجس ٹہل رہا تھا. وارث پیا نے اسے ایک ڈھیلا مارا. جیسے ہی ڈھیلا کتے کو لگا، وہ پلٹ کے وارث پیا کی طرف دیکھ کے بھونکنے لگا. انہوں نے مرید کا ہاتھ پکڑا، چلنے لگے. کہا صاحب بتا تو دیجئے مسئلہ کیا حل کیا؟ کہا اتنا تو کتے کو بھی معلوم ہے کہ مارا جس نے ہے اس پہ بھونکا جائے گا. آج توجہ کیا ہوتا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد وال. تو ان باتوں کو یاد رکھیے گا ہمیشہ. اب یہ گھرانہ کتنا اہم ہے، بس 1-2 جملے سن لیجئے. مجھے امید ہے کہ آج اور کل مومنین بھی مجلس منعقد کریں گے حضرت مختار کے لیے، اور خطیب عالم سے کہیں گے کہ وہ صرف حضرت مختار پہ پڑھے. موضوع دے دیجئے گا علماء کی نگاہ میں حضرت مختار، ائمہ کی نگاہ میں حضرت مختار، خدا کی نگاہ میں حضرت مختار، نبی کی نگاہ میں حضرت مختار. یا یوں موضوع دیجئے گا احمد مختار کی نگاہ میں مختار. کچھ جملے ممبر کی عطا ہوتے ہیں اور فوراً عطا ہوئے تھے، میں نے فوراً پیش کر دیا. احمد مختار کی نگاہ میں حضرت مختار. اب سنیے مختار کیا ہے. یہ سنی کتاب سے بھی پڑھ رہا ہوں، شیعہ کتاب سے بھی. دونوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ مولا کائنات اپنے دور میں ایک گلی سے گزر رہے ہیں. ایک بچہ دیکھا جس کے کندھے پہ زلفیں اڑ رہی ہیں. دیکھیے حضور، نوجوانوں کو میں بتا دوں، زلف رکھنے کے لیے شریعت نے کہا ہے، چوٹی باندھنے کے لیے نہیں کہا. خدا نے آپ کو مرد خلق کیا ہے، مردوں کی طرح رہیے. ورنہ معصوم کا فرمان ہے کہ جو جن صفات کا حامل ہوگا وہی ہو جائے گا. اس بات کو عورتوں کا روپ دھارن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یاد کیجئے ایک زمانہ تھا جب مرد چغلی کرتے ہی نہیں تھے، غیبت کرتے ہی نہیں تھے، بزرگان بھگا دیا کرتے تھے. اب بہترین ٹائم پاس ہے غیبت. غیبت صفت تھی صنف نسواں میں. مولا صاحب دیکھیے، میں فضیلت بھی پڑھتا ہوں، نصیحت بھی کرتا ہوں، میری یہ عادت ہے. اور نصیحت پہ بھی داد لینے کی کوشش کرتا ہوں، تھوڑا سا الگ انداز میں پیش کرتا ہوں. یہ صفت جو ہے خواتین میں پائی جاتی تھی، اب یہ صفت مردوں میں آ گئی. تو تلاش کیجئے کہ غیبت کرنے والے مرد نے کب صنف نازک کے صفت کو دھارن کیا. تلاش تو کرنی پڑے گی. یاد رکھیے، غیبت کرنے والا اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہوتا، اور کتنے مزے لے کے کھاتا ہے صاحب. اچھا مزہ بھی کیوں نہ لے. کچھ حضرت حابیل کی اولاد ہیں، اور کچھ بھائی شارکھم فی الاموال والاولاد. اللہ نے شیطان سے کہا ہے مال میں بھی شریک ہو جا، اولاد میں بھی شریک ہو جا. تو اولاد کی شرکت کہاں پتہ چلے گی؟ جب ایسی صفت بندہ دھارن کی ہوگا تبھی پتہ چلے گی کہ شرکت شیطانی کہاں ہے. مجھے پتا ہے کہ ہر جملہ داد کے لیے نہیں ہوتا ہے. جب پانی خود میں مر رہا ہو، یہی تو ہوگا کہ اگلی بار بلقیس جہاں والے نہیں بلائیں گے، نہ بلائیں. مجلسوں کی کوئی کمی نہیں ہے. مصروف ترین نوکر ہوں مولا کا خدا کے شکر سے، یہ یاد رکھیے گا. لیکن آپ یہ سوچ لیجئے کہ میں 2 اور 2 5 کہہ جاؤں، یہ ممکن نہیں ہے مجھ سے، اور نہ آپ کہلوا پائیں گے. اس لیے کہ میرا رزق آپ کی جوتیوں سے نہیں ٹکا ہے، نجف والے کی جوتی سے ٹکا ہے.
مجھے نجف کا والی کھلاتا ہے. جو خود منگتے ہو وہ مجھے کیا کھلائیں گے؟ اور ہم خطیبوں سے نہ الجھیے گا. آپ ہیں نیشنل نوکر, ہم ہیں انٹرنیشنل لوگوں کے نوکر. ہمیں نوکری پہ حسین نے رکھا ہے, تو ہم سے یہ توقع نہ کیجیے گا کہ آپ کی بٹرنگ کروں گا. سچی بات, حق بات بولوں گا اور سر اٹھا کے بولوں گا. ہمیشہ یاد رکھیے گا. آخری فقرہ تو زلفیں اڑ رہی تھی, علی کی نگاہ ٹھہر گئی اس بچے پہ. خود کبھی سوچئے جس پہ علی کی نگاہ رک جائے اسے انتخاب علی کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں مختار کی جوانی سناتے ہیں, آئیے بچپن سنیے, کلیجہ تو پیدا کیجئے بچپن سننے کا. علی کی نگاہیں ٹھہر گئی. کھڑے ہوئے مختار کے کندھے پہ علی نے اپنا ہاتھ رکھا. رکھنے کے بعد جب مختار پلٹے, لفظ نہ ہو میری زبان کاٹیے گا, علی نے جھک کے گود میں اٹھایا. نہیں, یہ بلقیس جہاں مسجد کے مومنین سو تو نہیں رہے بھائی, روزہ رکھے ہوئے یہ مانتا ہوں, گلا خشک ہو رہا ہے یہ مانتا ہوں, لیکن آپ علی کے چاہنے والے ہیں. ارے اس علی نے اٹھایا جسے نبی نے اٹھایا تھا, جسے نبی نے 16 رجب کو گود میں اٹھایا, اس علی نے اٹھایا. پیشانی کو چوما, پھر علی خاک پہ بیٹھے, لیکن مختار کو زانو پہ بٹھایا. سنیے بس آخری لفظ, اور اس کے بعد ربط مصائب. زانو پہ بٹھایا, سر پہ داہنا ہاتھ رکھا علی نے. یا کیس, یا کیس معنی کیا ہے پتہ ہے؟ علی ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں اے عقل مند, اے عقل مند. بھیا جملہ بھی پڑھوں نوجوانوں اور حملہ بھی کرو بزرگوں. جملہ اور حملہ یہ ہے, علی کہہ رہے ہیں اے عقل مند, اے عقل مند. ارے جسے علی عقل مند کہہ دے وہ بے وقوفوں کی سمجھ میں آئے گا کہاں سے؟ مولا سلامت رکھے. وہ بے وقوفوں کی سمجھ میں. اب جس فضیلت پہ میرے رونگٹے کھڑے تھے اور بدن کانپ رہا تھا, واللہ بہت ہے, وہ فضیلت سنا رہا ہوں. زانو پہ رکھا, سر پہ ہاتھ پھیرا, یا کیس, یا کیس, ایک بار نہیں 2 بار کہا اے عقل مند, اے عقل مند, اے مکمل عقل والے. اس کے بعد علی کہتے ہیں یا ابنی, اے میرے بیٹے, وہ دن کب آئے گا جب تو حسین کے قاتل کو قتل کرے گا. اس سے بڑی فضیلت آنکھ بند کر کے شاہد رضوی نہیں پڑھ سکتا. تم مقدر کے دھنی ہو. ارے عباس کو فاطمہ نے بیٹا کہا, مختار کو علی نے بیٹا کہا, اور دونوں تمہارے مقدر میں. مختار کو علی نے بیٹا کہا. اے میرے بیٹے, وہ دن کب آئے گا؟ اس کا مطلب مختار کا بدلہ لینا تمنائے علی ہے. مختار کا بدلہ لینا قرآن کی آیت پہ عمل ہے. کون سی آیت؟ پھر دوہرا دے رہا ہوں, اور ربط مسائب. ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. کچھ ملعون وہ ہیں جہاں ملے پکڑ لو, وقتلوا تقتیلا, اور قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. اب بتاؤ کڑاہ کس نے چڑھوایا, اس میں تیل گرم کس نے کروایا, اور مار کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بوٹیاں فرائی کس نے کروائیں؟ یہ حضرت مختار تھے. کبھی زندگی نے ساتھ دیا تو تفصیلی گفتگو کی جائے گی. تقریباً میرا وقت مکمل ہو چکا, اور بس 2 جملہ مصائب جناب مختار کا, اور اسی سے امام حسین کی طرف آتے ہوئے بات کو تمام کر دیتا ہوں. یہ جو مختار کے آج شہادت کی شب لگی ہے نا, حالت روزہ میں شہید ہوئے ہیں مختار.
اور مختار کو افطار کرنے کا موقع نہیں ملا ہے. اتنے نیزے مختار کے بدن پہ لگے ہوئے تھے کہ مختار کے بدن کا اگلا حصہ نظر نہیں آ رہا. ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا گیا مختار کو. آج بڑی عالی شان قبر ہے حضرت مختار کی، لیکن کتنے ظلم سہے. آج جو آپ مصائب پہ روتے ہیں نا، اس میں سے 30% مصائب مختار کے پوچھے ہوئے. قاتلوں کو پکڑ کے پوچھتے تھے، بتا تو نے کیا کیا. بس ایک مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، زیادہ طولانی ہے، مصائب نہیں پڑھوں گا، لیکن چند جملے سخت ترین مصائب کے آپ کو سناتا ہوں. زجر بن قیس پکڑ کے لایا گیا حضرت مختار کے پاس. یہ کون تھا آپ کو بتاؤں؟ ایک جملے میں سن لیجئے. پتھر چلانے والوں کا سردار تھا یہ کربلا کے میدان میں. ایک ٹیم تھی پتھر چلانے والوں کی. کربلا میں بہت پتھر آئے تھے، اس میں سے 3 پتھر اس ملعون نے چلائے تھے روز عاشورہ. ایک عباس کو لگا تھا، ایک حسین کو لگا تھا، بقیہ پتھر اس کی ٹیم نے چلائے. اس کے انڈر میں جو سپاہی تھے انہوں نے چلائے، لیکن 3 پتھر اس نے چلائے. ایک عباس کو لگا، ایک مولا حسین کو لگا، ایک حضرت علی اکبر کو مارا تھا. یہ روز عاشور چلایا. اور ایک پتھر اس نے عاشور کا دن گزرنے کے بعد، شام غریبہ ہو جانے کے بعد اور چلایا. بس تفصیل تو میں اس پتھر کی نہیں پڑھ پاؤں گا. زجر بن قیس جب پکڑ کے لایا گیا تو مختار نے پوچھا، بتا تو نے کیا کیا ہے؟ زجر بن قیس نے کہا، مجھے مار دے مگر یہ نہ پوچھ کے میں نے کیا کیا. علامہ حافظ کفایت حسین صاحب علی اللہ مقامہ نور اللہ مرقدہ بیان کرتے، کہتا ہے یہ نہ پوچھ کے میں نے کیا کیا. کہا تجھے بتانا پڑے گا کہ تو نے کیا کیا. کہا میرا گھر جلا دے، مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، مگر یہ نہ پوچھ کے میں نے کیا کیا. مختار نے کہا تجھے بتانا پڑے گا. کہا مختار اگر مرنا ہی چاہتے ہو تو سنو. اس کا مطلب یہ مصائب رونے کے لیے نہیں، مرنے کے لیے. مختار اگر مرنا ہی چاہتے ہو تو سنو، بہت سخت مصائب ہے. کہتا ہے کہ جب ہم نے خیام جلا دیے، سب کچھ لوٹ لیا، بچوں کو گھڑکیاں دے دی، تازیہ نے تماچے مار لیے، تو ہم نے شہداء کے سر کو صندوق میں بند کر دیا. پوری فوج نے شراب پی، مگر میں نے ذرا کم پی تھی. سب بے سدھ تھے. آدھی رات کو میں نے کسی بچی کے قدموں کی آہٹ سنی. رونے میں کوئی کوتاہی نہ کیجیے گا، طویل عریض مصائب نہیں پڑھوں گا، سخت مصائب ہے. میں نے بچی کے قدموں کی آہٹ سنی. میں نے اپنا سر ذرا اونچا کیا تو میں نے دیکھا کہ کوئی اندھیرے میں بچی ہے جو آواز دیتی ہوئی آ رہی ہے، بابا بابا میں تیری وہی سکینہ ہوں جسے تیرے سینے کے بنا نیند نہیں آتی. کہتا ہے میں نے بچی کو دیکھا کہ وہ ایک ٹوٹے ہوئے سینے کے قریب آئی. اللہ جانے آپ کیوں نہیں چیخ مار کے جملے پہ رو سکے. کیا کہتا ہے ظالم؟ ٹوٹے ہوئے سینے کے قریب آئی. بھئی یہ وہی سینہ ہے نا جس پہ امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں سلام کیا. میرا سلام ہو اس سینے پہ جس کی داہنی طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیاں تھا.
چند لمحے مشکل سے، مجھے افطار کا وقت معلوم ہے، میں بہت پہلے آپ کو چھوڑ دوں گا، بس ایک سخت جملہ سن لیجئے۔ وہ کہتا ہے ٹوٹے ہوئے سینے کے قریب بیٹھ گئی بچی، بچی باتیں کر رہی تھی اور سینے سے سسکیوں کی صدا اٹھ رہی۔ بہت طولانی مصائب ہے، میں سب چھوڑ رہا ہوں، کبھی زندگی نے ساتھ دیا اور آپ نے یاد دلایا تو میں پورا سنا دوں گا، بس یوں سن لیجئے کہ یہاں بڑی باتیں ہوئی۔ پھر سکینہ اٹھی، اس صندوق کے پاس آئی جس میں شہداء کا سر بند تھا، 1 یا 1.5 منٹ اور بس شہداء کا سر بند تھا۔ اپنی آوازوں کو روکیے، مصائب کا یہ فقرہ سن لیجئے۔ کہتا ہے بچی نے صندوق کے قریب آ کے کہا بابا ایک بار چہرہ دکھا دیجیے۔ اندر سے آواز آئی سکینہ صندوق کا ڈھکن بند ہے۔ سکینہ نے پلٹ کے کہا بابا آپ امام وقت ہے۔ بس فقرہ سن لیجئے، میں نے قسم ممبر کی سارے اس کے ٹکڑے چھوڑ دیے، آخری فقرہ سن لیجئے۔ اتنے میں صندوق کا ڈھکن کھلا، سر حسین باہر نکلا۔ بڑے معجزات ہوئے ہیں سر حسین کے ذریعے، سن لیجئے ایک معجزہ یہ بھی، سر حسین باہر نکلا۔ ارے جس بچی نے ظالموں کے تماچے سہے تھے اس نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، سر حسین سکینہ کی میں پھر کہہ رہا ہوں سارے مصائب چھوڑتے ہوئے، بچی اور بابا میں کیا باتیں ہوئی یہ نہیں بیان کر پاؤں گا، بالکل آخری لفظ ہے۔ زجر بن قیس کہتا مختار باپ اور بیٹی میں بہت دیر باتیں ہوئی، میں اپنے آپ کو کوہنیوں کے بل گھسکا کے قریب لا کے باتیں سنتا رہا۔ اس کے بعد سکینہ اپنے بابا کے سر کو لے کے ٹہلنے لگی۔ اب آپ کو پتہ ہے نا جو بزرگان بیٹھے ہیں، آپ سے سوال کر رہا ہوں، بتاؤ آپ کو بیٹیوں کے لاڈ الگ ہوتے ہیں، بیٹیوں کے ناز الگ ہوتے ہیں۔ سکینہ سر حسین لے کے ٹہلنے لگی، یہ کہتا ہے اب مجھ سے نہ دیکھا گیا، میں نے جھولی سے پتھر نکالا اور کھینچ کے سکینہ کو مارا، جو پتھر سکینہ کے گھٹنیوں پہ لگا، سکینہ منہ کے بل زمین پہ گری، سر حسین دور گرا۔ سکینہ کوہنیوں کھینچتی ہوئی قریب آئی، آواز دیا بابا چوٹ تو نہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے ان آنسوؤں کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ مرحمت فرما، ان آنسوؤں کو ہماری بخشش و شفاعت کا ذریعہ قرار دے۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، یہ جتنے عزادار یہاں بیٹھے ہوئے ان میں سے کسی کو بھی اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اپنی آنکھوں سے کربلا معلیٰ، نجف اشرف، مشہد مقدس، کاظمین، سامرہ، جنت البقیع، جنت المعلیٰ اور تمام اطباط عالیہ کی زیارت نہ کر لیں۔ اے میرے اللہ اگر زیارت کے بعد ہمیں موت دے بھی دینا تو ہمارے کان کو اس قابل بنا دینا کہ ہم اپنے امام کی آواز کو سن سکیں، ہماری زبان میں وہ صلاحیت پیدا کرنا کہ ہم اس آواز پہ لبیک کی آواز بلند کر سکیں۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ شہداء کا، صادقین کا، صالحین کا، فائزین کا، کروبین کا، خصوصاً ہمیں شام میں جناب سکینہ سلام اللہ علیہا، جناب زینب سلام اللہ علیہا کی قبر کی زیارت کے شرف سے مشرف فرما۔ اے میرا اللہ اس لمحے جس لمحے میں سکینہ بی بی نے یہ کہا اور امام حسین کے منہ سے نکلا بیٹی جو سوال مجھے کرنا تھا وہ تو نے کیا، تجھے اس لمحے کا واسطہ میرے معبود، تجھے اس مظلومیت کا واسطہ ہماری بچیوں کے مقدر کو بلند فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جس مرحوم و مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے اسے جوار معصوم و معصومہ میں جگہ عنایت فرما۔
اے میرے اللہ مرحوم و مرحومہ کے صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، تمام تر گناہوں کو معاف فرما، تمام تر مکروہات کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ تو ان مرحومین سے راضی ہو جا۔ اے میرے اللہ کروڑ دعا کی ایک دعا وارث ہم امام زمن کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، اور ہمارے جن جن دوستوں نے دعاؤں کی گزارش کی ہے میرے اللہ ان سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، خصوصاً عزیزم رضا نے، عزیزم ساحر نے، شبر میاں نے، یہ سب قبلہ شورا اور ہمارے سامعین نے دعا کے لیے گزارش کی تھی، میرے اللہ ان کی جتنی جائز حاجات ہو وہ پورا فرما۔ مسجد آل محمد کے ساتھ ملتمس ہو ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ادیبہ فاطمہ بنت احمد علی اور غلام حیدر نقوی ابن ماجد حسین صاحب کی روح کو ایصال کریں۔